اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ دشمن کو پہچاننا ایک مرحلہ ہے انسان کے لیے اور ضروری بھی ہے۔ سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کو تم دشمنی سمجھو اور اس کی دوستی سے منع کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ تو اصلی والا تو جناتوں میں تھا، جنات ہے وہ، اس سے تو عام طور پر لوگوں کی ملاقات ہوتی نہیں ہے، خاص لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے اس سے۔ وہ جناب آدم کا دشمن تھا، اولاد آدم کا بھی دشمن ہے، اس سے ملاقات تو ہوئی نہیں، نہ ہوگی۔ ہاں، انسان میں جو شیطان ہے ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، لیکن شیطان انسانوں والا کھل کے نہیں کہتا کہ میں شیطان ہوں۔ اس کی نقل و حرکت سے، اس کی صفات سے، اس کی باتوں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ شیطان ہے۔ ظاہر بنا ہوا تو ایسے ہی رہتا ہے دوسرے لوگوں کی طرح کہ پہچان میں نہ آئے، لیکن یہ کرم ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے انبیاء بھیجے اور ائمہ بھیجے اور انہوں نے اس کی حرکتوں کا پتہ ہم کو بتایا۔ وہ کس کا دشمن ہے پیغمبر نے بتایا، وہ کس کا دوست ہے پیغمبر نے بتایا، کس چیز سے اس کو تکلیف ہوتی ہے یہ سرکار نے بتایا، کس چیز سے اس کو خوشی ہوتی ہے حضور نے بتایا، اور ائمہ نے نشاندہی کی کس چیز سے وہ دور رہتا ہے انسان کے، کون سا کام کرنے سے اور کون سا کام کرنے سے وہ قریب ہو جاتا ہے انسان کے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی رنگ کے دو آدمیوں میں دوستی ہوتی ہے۔ دو آدمی جب آپ کو دوست نظر آئے کہیں تو آپ مشترکات سملرٹی چیک کیجیے کہ ان سے دوستی کیوں ہے۔ یہ تو مطلب پڑھے لکھے ہیں، یہ تو نہیں ہیں، یہ تو پیسے والے ہیں، یہ تو غریب ہیں، یہ تو ایسے ہیں اور یہ تو ایسے ہیں، یہ تو وہاں کے رہنے والے، یہ وہاں کے رہنے والے ہیں، تو ان دونوں میں دوستی کیوں ہے؟ تو کچھ نہ کچھ مشترک بات نکل آئے گی۔ اچھا مثلا یہ بھی جوا کھیلتے ہیں، وہ بھی اچھا یہ جوئے والی دوستی ہے۔ یہ بھی شراب پیتے ہیں، وہ بھی اچھا ہاں یہ ہم نوالا ہم پیالہ والی دوستی ہے۔ اچھا یہ بھی نمازی ہیں، نماز کو دوست رکھتے ہیں، وہ بھی کہاں اچھا نماز والی دوستی ہے نا۔ یہ بھی بڑے ماتمدار ہیں، کہاں یہ ماتمدار ہیں، وہ بھی ماتمدار ہیں، الگ الگ علاقوں کے رہنے والے ہیں، مگر ذوق ایک سا ہے تو دوستی ہو ہی جاتی ہے۔ اگرچہ بظاہر کوئی مشترک چیز نظر نہیں آتی، تلاش کرنے پر نظر آ جاتی ہے۔ ایسا ہے تو ٹھیک ہے، ان سے بڑی پڑتی کیا بات ہے کہ وہ بھی چیٹر ہیں، چیٹنگ باز ہیں، وہ بھی چیٹر ہے، دونوں چیٹر ہیں بھائی۔ ہاں کہ اسی لیے جو بڑا ساتھ نظر آتے ہیں، وہ بھی کھلاڑی ہیں، یہ بھی کھلاڑی ہیں، وہ بھی کرکٹ کے شوقین ہیں، یہ بھی کرکٹ کے شوقین ہیں، وہ بھی فٹ بال کے شوقین ہیں، یہ بھی فٹ بال کے شوقین ہیں۔ اچھی بری دونوں جگہ، وہ بھی سنگیت کار ہیں، یہ بھی سنگیت کار ہیں، وہ بھی قاری قرآن ہیں، وہ بھی قاری قرآن ہیں۔ تو یہ مشترک بات کھینچ کے لاتی ہے انسان کو اکٹھا کرتی ہے، یعنی صفات سے انسان جو ہے پہچان لیا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ شیطان جو جناتوں والا وہ تو نظر نہیں آتا، انسانوں والا نظر آتا ہے، مگر چھپا رہتا ہے وہ،
تو سرکار نے وہ صفتیں بتائیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور وہ آپ نے سنا، اور یوٹیوب پر ہے بھی جو اس سے استفادہ کر رہے ہیں کرنے والے، نہ کرنے والے منہ کر کے ٹال جاتے ہیں، ارے یہ تو ہوتا ہی ہے، مولوی لوگ تو سب کہتے ہی رہتے ہیں، بس اپنا بھیا کام کرو بس اور کچھ نہ ہے۔ ایسے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے، لیکن میں تو اس کرم پروردگار عالم کا ذکر کر رہا ہوں جو اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو بتا دیا کہ ایسا ایسا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بہت سی چیزیں ہمارے آنکھ سے نظر نہیں آتی، اگر وہ نہ بتاتا تو ہم جانتے ہی نہیں۔ مثلا شب قدر میں تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ روحیں آتی ہیں، ہم کو کیا پتا؟ کسی شب قدر میں ہم نے تو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو تو بتا دے گا کہ میں نے دیکھا ہاں روحوں کو اترتے ہوئے اور ملائکہ کو اترتے ہوئے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آتی، پوشیدہ ہیں، مگر سرکار نے بتا دیا تو ہم اس رات کو جاگتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ یہ تو فضیلت کو سمیٹنے والی بات ہے اور ذخیرہ کرنے والی بات ہے، کھٹکنے والی بات بھی تو سرکار بتائیں، اس سے بھی تو آگاہ کریں کہ دیکھو اس سے ہوشیار ہے نا، وہ بھی ہے، اور پھر اس کا حل بھی تو بتائیں۔ مثلا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں درمیان بیان ذکر کروں گا کہ حضور نے فرمایا کہ ان للہ تعالی ملکن، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں، وہ شب قدر والے نہیں، یہ دوسروں کا ذکر ہے، ینزل فی کل لیلۃ، ہر رات اترتے ہیں وہ، فینادی، اور اتر کے ندا دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں۔ اسی ندا کو ہم لوگ سن نہیں سکتے، سنتے بھی نہیں ہیں، ان کانوں سے فرشتوں کی آواز کہاں سنائی دیتی؟ حضور فرماتے کہ نہیں، ان للہ تعالی ملکن ینزل فی کل لیلۃ، کچھ ملک ہیں اللہ کے، فرشتے ہیں اللہ کے جو ہر رات اترتے ہیں، فینادی، اور وہ آواز دیتے ہیں، یبنا 20، اے 20 سال والو، جس کی ایج 20 سال ہو گئی ہے اس کے لیے الگ پیغام، جس کی ایج 30 سال ہو گئی ہے اس کے لیے الگ پیغام، جس کی ایج 40 سال ہو گئی ہے اس کے لیے الگ پیغام۔ ہم لوگوں نے تو نہیں سنا، ہماری اتنی بڑی عمر ہم نے سنا ہی نہیں کبھی، حضور نہ بتاتے تو ہم غافل رہ جاتے ہیں، نہ دکھاتے تو ہم نہ دیکھتے، حضور نہ سمجھاتے تو ہم نہ سمجھتے۔ یا ابناء ال20، اے 20 سال والو، 15 سال میں واجبات شرعی ہمارے کو واجب، 15 سال سے پہلے چھوٹ ہے، کوئی چیز اللہ نے واجب نہیں رکھی ہے مردوں کے لیے، عورتوں کی ایج اس سے کم ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ کہتا ہے یہ اپنا 20 جدو واجتہدو، وہ فرشتے کہتے ہیں کوشش کرو کوشش کرو، تم جوان ہو نا، تمہاری عمر کوشش کرنے کی ہے، تمہاری عمر ایج جو تمہاری کوشش کرنے کی، جدو واجتہدو، خوب محنت کرو خوب کوشش کرو۔ اب ظاہر ہے کہ اگر یہ ہم آواز سنتے، کوئی کہا ہاں ہاں چلو چلو یہ کام کرو یہ کام کرو، اس پہ لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں مگر سنتے ہی نہیں ہیں۔ اب اگر سن لیا کہ ایسا کہتے ہیں تو کیا کس چیز میں کوشش کرو؟ دنیا کمانے میں، نوٹ کمانے میں، برائیوں میں نہیں، اچھائیوں کی کوشش کرو۔ ویا ابناء ال30، 30 سال والوں کو آواز دیتے ہیں، لا تغرنکم الحیات الدنیا، 30 سال کے ایج والو، تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ تھوڑا میچور ہو رہا ہے دھیرے دھیرے، وہ ٹین ایج 13 14 16 17 19، ٹین ایج گزر گیا اس کا، ایک کھیل کود میں گزر گیا۔ اللہ نے 15 سال کی عمر میں بہت ساری چیزیں واجب اور حرام کر دیں کا عمل کرو۔ 5 سال کے بعد ندا آنے لگی کہ کوشش کرو کوشش کرو، اب 30 سال کا ہو گیا وہ، 20 کے بعد 30 سال کا ہو گیا وہ۔ یا ابناء ال30، 30 سال والو، لا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ تو جاب لگ گئی، کاروبار چل گیا، دوست احباب بڑھ گئے،
کچھ ترقی ہو گئی، کچھ ایوارڈ مل گئے، کچھ ڈگریاں مل گئیں، 30 سال ہوتے ہوتے کوئی پی ایچ ڈی ہو گیا، کوئی کاروبار میں لگ گیا، تو اب وہ دنیا میں لگ گیا باقاعدہ، کوشش کر کے اسے ڈگریاں وغیرہ حاصل کر لیں، جاب وغیرہ حاصل کر لیا، تو ملائکہ آواز دیتے ہیں کہ 30 سال والوں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اس کا مطلب دنیا کی زندگی دھوکہ دینے والی ہے اور انسانوں کو دھوکے میں ڈالتی ہے۔ وَيَا أَبْنَاءَ الْأَرْبَعِينَ، اور یہ 40 سال والوں، مَاذَا عَادْتُمْ لِلِقَاءِ رَبِّكُمْ، یہ 40 سال کی عمر والوں، تم نے اپنے رب سے ملاقات کے لیے کیا جمع کیا ہے، کیا لے کے جاؤ گے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھ رہے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے لیے میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں جمع کیا آج تک، ٹوٹے پھوٹے سجدے، کچھ تڑپتی دعائیں جس میں اپنے لیے زیادہ مانگا، اور ایسی کچھ چیزیں۔ وہ آواز دیتے ہیں یا ابناء الاربعین ماذا اعددتم للقاء ربکم، اللہ سے ملاقات کے لیے کیا ہے بھائی؟ کوئی فنکشن کو پروگرام کرتے ہیں آپ نے، پھول لاؤ، اسٹیج بناؤ، عطر لاؤ، چائے بنواؤ، شربت بنواؤ، مہمان آ رہے ہیں، وہ آئیں گے تو ان کو پھولوں کا ہار پہنائیں گے، بڑا آئے گا تو بڑا ہار پہنائیں گے، اس سے نیچے عہدے کا ہوگا چھوٹا ہار پہنائیں گے، گلدستہ دیں گے، فلاں کو فلاں پہنائے گا، فلاں ایک فنکشن کے لیے تیاری ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہر کام کے لیے تیاری ہوتی ہے۔ تو فرشتے آواز دیتے ہیں کہ تم نے اللہ سے ملنے کی کیا تیاری کی ہے، اس سے ملاقات کا کیا کوئی ہے سامان تمہارے پاس؟ کیسے ملاقات کرو گے پروردگار عالم سے؟ شکر پروردگار ہے کہ نبی نے بتا دیا، وَيَا أَبْنَاءَ الْخَمْسِينَ، یہ 50 کی ایج والو، آتاکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا آ گیا، اب تو ڈرو۔ وہ فرشتے آواز دیتے ہیں، روز آتے ہیں، روز آواز دیتے ہیں، 20 سال والوں کا دروازہ کھٹکھٹا کے، 30 برس کی ایج والوں کا، 40 والوں کا، 50 والوں کا، اور ہر در پر الگ صدا ہے، الگ آواز ہے۔ 50 والوں کے در پر کیا آواز دیتے ہیں؟ یا ابناء الخمسین ان آتاکم النذیر، تم پر ڈرانے والا آ گیا ہے۔ یا ابناء الستین، یہ 60 سال کی عمر والوں، زرعن آن حصادہ، کھیتی کاٹنے کا وقت آ گیا۔ 60 سال والوں کو کہتا ہے کہ کھیتی جو تم نے کی ہے اس کے کاٹنے کا وقت آ گیا۔ تو کیا کھیتی کی ہے؟ آپ اپنی زبان کے محاورے میں سنتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ اردو زبان میں محاورہ ہے بھائی، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ شاعری بھی ہے، زبان کا محاورہ بھی ہے، اردو ادبیات میں بھی ہے۔ تو مختلف انداز سے لوگ اس بات کو نصیحت کے لیے بیان کرتے ہیں، مگر ریئلٹی ہے یہ کہ وہ کہتا ہے کہ اب تو آ گیا وقت کاٹنے کا۔ یا ابس 70، یہ 70 والوں، یہ 70 سال والوں، نودی لکم، تمہیں تو آواز دے دی گئی، پکارا جا چکا ہے، عجیبو، جواب دو اس کا، جاؤ، ہے نا۔ 60 سال کے بعد لوگوں کو پینشن ملنے لگتی ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد آدھی ملتی ہے، جو بھی ہو، مر جائے تو بیوی کو ملتی ہے، تو وہ جو کمایا ہے وہی تو ملتی ہے۔ بیچ میں پینشن کا واضح سلسلہ ختم بھی کر دیا تھا کہ فلاں سن کے بعد جس کی نوکری کرنے کی یہ پینشن نہیں ہے، یہ پیسہ لو اور گھر جاؤ۔ یہاں یہ ہے کہ 60 سال والوں سے کہا کہ اب کاٹنے کا وقت آ گیا، اور 70 سال کے اگر ہو گئے بچ بچا کے کسی طریقے سے، تو آواز دیتے فرشتے، یا ابناء السبعین نودی لکم فاجیبوا، تمہیں تو پکارا جا چکا ہے، جاؤ۔ کب جاؤ گے؟ تو اللہ نے اتنی زندگی اگر دے دی تو اس کا کرم ہے، ورنہ 60 سال کی عمر میں کاٹنے کا وقت ہو گیا۔ 70 میں آواز آ گئی،
وہ یا ابنا ثمانین، اور 80 والوں، 80 سال کی عمر والوں، اتتکم الساعہ، قیامت آ گئی، وقت آ گیا، گھڑی پہنچ گئی، وہ گھڑی، وانتم غافلون، اور 80 سال کی عمر والوں تم غافل بیٹھے ہو۔ 70 میں آواز آ گئی کہ چلو، نہیں گئے، صحت ٹھیک ہے، دوا علاج، ICU، یہ وہ آپریشن، بیماریاں ٹھیک ہو گئے، تو 80 کو پہنچ گئے تو آواز آئی کہ نہیں، تم غافل بیٹھے ہو، گھڑی آ گئی، بس اس کے بعد آواز نہیں ہے۔ ہاں، اس کے بعد بونس ہی بونس ہے۔ اگر 80 کے بعد جی گئے تو سمجھیے کرم پروردگار عالم شامل ہے۔ اس کے بعد اس حدیث میں نہیں ہو سکتا کہیں اور ہو کہ 90 والوں کو کیا کہتا ہے اور 100 والوں کو کیا آواز آتی ہے، 110 والوں کو کیا آتی ہے، اور 200 برس کا اگر کوئی ہو جائے تو اس کو کیا آواز آتی ہے، اس حدیث میں نہیں ہے۔ میری نظر سے نہیں گزرا ہے، کسی کے نظر سے گزرا ہو تو بتا دے گا تو میں پڑھ دوں گا پھر اس کو۔ 80 تلک آواز آتی ہے، پھر آواز آنا بند ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی اس کی بھی آواز بند ہو جاتی ہے۔ ICU میں بیٹھا ہوا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، گئے تھے دیکھنے، کہاں دیکھنے گئے تھے، کچھ بات چیت ہوئی، کہ وہاں جانے نہیں دیتے، وہاں بول نہیں سکتا وہ، اس میں بھی تو بولنے نہیں دیتے وہ، وغیرہ وغیرہ۔ 80 سال والوں، وقت تو آ گیا، وانتم غافلون، ارے تم لوگ غافل ہو۔ ثم یقول، پھر وہ کہتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ لولا عباد رکع ورجال خشع وصبیان رضع وانعام رتع کصب لصب علیکم العذاب، اگر رکوع کرنے والے بندے نہ ہوتے، ورجال خشع، اور خشوع خوف کرنے والے، خدا سے خوف کرنے والے لوگ نہ ہوتے، وصبیان رضع، چھوٹے چھوٹے دودھ پینے والے بچے نہ ہوتے دنیا میں، وانعام رتع، اور چرنے والے جانور نہ ہوتے، تو لصب علیکم العذاب، تو تمہارے اوپر عذاب آ گیا ہوتا۔ درود پڑھ دیں تو محمد والے محمد پر، اپنی نجات کے لیے اور اپنے قلب کی صفائی کے لیے۔ 80 سال تک تو فرشتے آواز دیتے ہیں، پھر آواز بند۔ اگر آپ کی آواز کھلی ہے تو سوائے استغفار کے اور کچھ نہیں رہ جاتا۔ تو یہ کرم ہے ان کا کہ انہوں نے ہم کو بتایا کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اور شیطان تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے، تمہیں طرح طرح سے بہکاتا ہے۔ میں نے ٹاپک اس لیے چنا ہے کہ ہم پہچانیں اس دشمن کو جو نظر نہیں آتا، وہ جناتوں میں بھی ہے، انسانوں میں بھی ہے، انسانوں والا بھی نظر نہیں آتا ہے۔ دیکھیں، دھوکہ آدمی کبھی اجنبی سے نہیں کھاتا جلدی۔ اجنبی آدمی کیا دھوکہ دے گا، نہیں پہچان مجھے دھوکہ کیا دے گا، ابھی تو آپ اس کو پرکھیں گے۔ جب وہ اپنا اعتماد بٹھا لے گا آپ کے اوپر، تب دھوکہ دے گا وہ۔ پہلی بار میں دھوکہ نہیں دے گا، نہ دھوکہ کھائیں گے آپ۔ وہ تو کہا صاحب 10 کروڑ کا سودا کر لیجیے ہم سے، ابھی کیسے کر لیں، ابھی تو جانتے بھی نہیں، کچھ نہیں۔ کاروبار اور بزنس میں کتنے کتنے پہرے لگے ہوئے ہیں، یہ دو تو یہ لو، ایسے کرو تو ایسے کرو، اور یہ جو ہے وہ لائسنس، اور یہ فلاں اور فلاں، جو پہلے پیسہ ادا کرو پھر مال بعد میں جائے، وہ تفصیل اس کی آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ ہم بھی تھوڑی تھوڑی جانتے ہیں، لیکن آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، ان تفصیلات کو گردش دے لیجیے آپ۔ کبھی بھی بڑی ڈیلنگ آپ بغیر کسی سیکورٹی کے نہیں کر سکتے۔ بینک والے پیسہ نہیں دیتے، آپ کا کھاتہ بینک میں لون لینے جاتے ہیں، آپ پیسے تھوڑی دے دیتا ہے وہ۔ زمین کے کاغذات رکھیے، یہ رکھیے، وہ کیجیے، وہ کیجیے، ضمانت لائیے، گارنٹی لائیے، اس کے بعد بھی دھوکہ ہوتا ہے۔ آدمی فرسٹ چانس دھوکہ نہیں کھا پاتا، اس لیے کہ پہچاننے میں لگا رہتا ہے وہ۔ رفتہ رفتہ جب اس سے دوستی ہو جائے، 2-4 بار ڈیلنگ ہو جائے، بس ایک دن لے کے اڑ جاتا ہے سارا۔ کچھ لوگ سال بھر میں دھوکہ دے جاتے ہیں، کچھ 2 سال میں، کچھ 10 سال میں، کچھ 20 سال میں، کچھ پوری زندگی کے بعد لاسٹ میں دھوکہ دیتے ہیں کہ میری بڑی دوستی تھی، میرا پرانا ساتھ تھا، ان کا کاروبار تھا، آج تک کبھی گڑبڑ نہیں کیا انہوں نے، ایک بھائی ان کو کیا ہو گیا۔ تو اعتماد بیٹھاتے بیٹھاتے تب دھوکہ نصیب ہوتا ہے سامنے والے سے، ورنہ دھوکہ پہلے دن نہیں ہوتا۔ پہلے دن اگر ہو جائے تو آپ دوستی وہی ختم کر دیں کہ یار تو گڑبڑ آدمی ہے،
اسے تو معاملہ کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ تو بڑا خراب آدمی ہے، یا کہیں سے آپ کو پتہ لگ گیا، اس کا ریکارڈ ڈھونڈ لیا آپ نے، اب تو پروفائل فائل چیک کرتے ہیں لوگ موبائل پر کہ کہاں ہیں، کیسے ہیں، کس طرح ہے۔ حتیٰ میں آپ سے بتا دوں، یہاں ہماری لائن میں بھی کیسی مجلس پڑھتے ہیں، ہم بلاؤ تو کیسے بلانے بھائی، پورا عشرہ خراب ہو جائے گا تو کیا ہوگا۔ حتیٰ چاول پکانے میں بھی دیگ میں سے نکال کے ایک ہی صحیح، میں افریقہ میں تھا تو ہم سے لوگ کہتے تھے کہ یہ مولوی صاحب آئے، ان کو بلا لوں، میں نے کہا بلائیے، اچھی مجلس پڑھتے ہیں، کل ایک پڑھوا دیجیے ان سے، ایک ان سے پڑھوا دیجیے تاکہ میں سن لوں، ان کی کیسٹ دلوا دیجیے وغیرہ وغیرہ، تاکہ میرا عشرہ خراب نہ ہونے پائے۔ وہ بیچارہ ذکر حسین کرے گا اور ذکر حسین کرنے میں ان کا عشرہ خراب ہوگا۔ سنا کہ نہیں آپ نے یہ سب؟ وہ ذکر پیغمبر کرے گا، ذکر اللہ رسول کرے گا، حدیث و قرآن پڑھے گا، ان کا عشرہ خراب ہوگا۔ عشرہ خراب نہیں ہوگا، ان کا جو ذوق بنا ہوا ہے وہ خراب ہوگا۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ تو اس میں یہ جو ہے یہ پریشانی ہوتی ہے۔ تو قرآن کی آیت پڑھے گا، پڑھنا نہیں آتا، اس کا سلیقہ نہیں ہے بیچارے کا، زبان صاف نہیں ہے، مثلاً بڈھا ہو گیا، دانت ٹوٹ گئے یا نہیں ہے، کوئی اس سے اچھا خطیب مل گیا، آپ نے فوراً آپ نے ایکسچینج کیا۔ یہاں ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب آئے تھے دلی میں پڑھنے کے لیے، تو 2-3 مجلس پڑھ لی، میں اکثر محرم میں ہی رہتا ہوں، بعد میں گھر جاتا ہوں، تو ان کا فون آیا کہ مولوی صاحب ہمارے مجلس پڑھ دیجیے آپ۔ ہم نے کہا کہ آپ کے ذاکر آئے ہوئے، تو جانتے ہیں کیا جواب دیا انہوں نے؟ انہوں نے سنیے، میں جواب سنا رہا ہوں، جو پبلک میں جواب ہے منتشر جیسے لوگ کہتے ہیں، سخت ذرا، کل ہے کہ وہ ڈبہ خراب نکلا جس میں مال تھا، ہم نے تو پورا ڈبہ لیا تھا، وہ ڈبہ ہی خراب نکلا، یعنی ان کی مجلس چل نہیں رہی ہے، یہ ان کے ذوق کے مطابق نہیں ہو رہی ہے، ورنہ وہ بیچارے تو پڑھ ہی رہے تھے۔ مرثیہ پڑھنے والا مرثیہ پڑھے گا جب بھی ذکر حسین کرے گا، تقریر کرنے والا تقریر کرے گا جب بھی ذکر حسین کرے گا، نوحہ پڑھنے والا نوحہ پڑھے گا جب بھی ذکر حسین کرے گا۔ کسی کی آواز خوبصورت ہے، مقبول ہے، کسی کا انداز و لب و لہجہ اچھا ہے، مقبول ہے، کسی کا نہیں ہے، تو نہیں ہوتا تو مجلس خراب نہیں ہوتی، ہمارا ذوق خراب ہوتا ہے جو ہمارا پنپ گیا ہے، وہ سارا الزام مجلس کے سر لگتا ہے۔ ارے پبلک بہت کچھ کہہ رہی ہے ہم کو، کس کو بلا لیا، کیا کر لیا، مثال کے طور پر پبلک کا بھی ذوق خراب ہو گیا، اس کا مطلب اس کو ذکر خدا میں مزہ نہیں آ رہا ہے، اس کو قرآن کی آیتوں میں مزہ نہیں آ رہا ہے، کہ مثلا ذکر خدا میں مزہ تو آتا ہے، اس کے لہجے میں مزہ نہیں آ رہا ہے، تو ڈھونڈتے کہ نہیں ڈھونڈتے ہیں، پرکھتے ہیں ہر جگہ آپ کہ اچھا کیا ہے اور خراب کیا ہے۔ ویسے دوست اور دشمن بھی رکھنا ہے آپ کو، وہ دشمن جو اصلی والا شیطان ہے وہ نظر نہیں آتا، انسان نظر آتا ہے، دھوکہ دینے والا بظاہر بھولا ہوتا ہے، بڑا صاف ہوتا ہے، بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے بظاہر، اگر صاف ستھرا نہ ہو تو دھوکہ نہیں دے سکتا وہ، اگر اعتماد پہلے سے نہ بٹھا دے تو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ قافلہ یہاں جا رہا تھا تو ایک صاحب بڑے ایجنٹ تھے، وہ بڑے اچھے اخلاق کے، بہت اچھے اخلاق کے، اور بہت خدمت کرنا یہ کرنا، اور ٹکٹ وغیرہ کا کام کرتے تھے وہ۔ آخر میں انہوں نے 2 آدمی کے ٹکٹ روک لیے اور کارواں سالار سے کہنے لگے کہ 1 لاکھ روپے دے دیجئے مجھے، اور میں ایران پہنچتے ہی دے دوں گا، یا وہاں میں بھیج دوں گا آپ کو، اور بہانہ لگایا کہ وہ جہاں سے ٹکٹ میں لیتا ہوں ٹکٹ دے نہیں رہا ہے، اس کو دینا ہے اور میرے پاس ہے نہیں، اور 2 آدمی کو اس نے ٹکٹ روک لیے، کس کے قافلہ سالار کے، اور ایک جو مولوی جا کے حج کرواتا اس کے۔ آپ سوچے کس پن پوائنٹ پہ ہاتھ رکھا اس نے، پورا قافلہ لے کے کیسے جائیں گے یہ، یا تو چلے قافلہ ان کا جائے گا نہیں، خود نہیں جائیں گے، مولوی نہیں جائے گا تو قافلہ بھی نہیں جائے گا، یا تو 1 لاکھ روپیہ مجھے دیں۔ ہم سے کہنے لگے، ہم نے کہا بھائی آپ کاروبار کرتے ہیں، ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں، کل وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مکہ میں بھیج دوں گا، مدینہ میں بھیج دوں گا، نہیں تو پھر ایران نہ جائیں گے تو وہاں بھیج دوں گا میں، لیکن اس وقت بہت ضروری ہے، اور وہ روکے ہوئے 2 ہی ٹکٹ روکے ہوئے، 70 ٹکٹ دے دیا 2 روک دیا، 80 ٹکٹ دے دیا 2 روک دیا، 2 ایسا تو ٹکٹ روکا کہ جس سے کام خراب ہو جائے اور پھنس جائے، جا نہ پائیے۔ چال تو سمجھ میں آ گئی سب کے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو بھی سمجھ میں آ گئی، ان کو بھی سمجھ میں آ گئی، لیکن جب آدمی پھنس جاتا تو کیا کرے۔ میں تو آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں ریئل، آپ کی زندگی میں ہزاروں واقعات ایسے ہوں گے پھنسنے والے، جو سنے ہوں گے یا دیکھے ہوں گے، کہیں دھوکہ کھا گئے ہوں گے، یا ممکن ہے کوئی دھوکہ باز ہو تو دھوکہ دے چکا ہوگا، اور دل خوش ہو رہا ہوگا کہ مولوی صاحب نے کہاں سے چور پکڑا، چور نہیں پکڑا، ہم نے کہا بھائی آپ سمجھیے، وہ بیچارے مکے پہنچ کے انتظار کرتے رہے، مدینے پہنچ کے انتظار کرتے رہے،
پورا پیمنٹ کرنے کے بعد 1 لاکھ اور دیا تھا، پورا پیمنٹ کرنے کے بعد 1 لاکھ اور دیا تھا، سارے ٹکٹ کا پیسہ دے دینے کے بعد 1 لاکھ۔ مکے انتظار کرتے رہے، مدینے میں انتظار کرتے رہے وہ، پھر وہاں سے چلے گئے وہ عراق وغیرہ، شام، ایران، ہر جگہ انتظار کرتے رہے، فون پہ فون کرتے رہے، نہیں دیا۔ 20 سال ہو گئے آج تک نہیں دیا۔ نہ دینے والے کو دنیا میں ظاہری تھوڑا سا بدلہ ملتا بھی ہے، سزا تو یہاں نہیں ہے، تھوڑا سا بدلہ ملتا ہے، آخر ان کا کاروبار چوپٹ ہوا، اور کیا ہوا، اور کیا ہوا، اور کیا ہوا، اور کیا ہوا، خراب ہو گیا۔ یہی جب میں اس میں گھاس لگوا رہا تھا، اس میں بڑے بڑے پتھر تھے، تو ایک بھائی صاحب نے کہا کہ بھائی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے ایک صاحب کو 20,000 روپے دے دیا کہ اس کو کھود کے اس میں مٹی ڈال دو، اور لے کے 2 سال کے لیے غائب ہو گیا۔ نہ اس نے کھودا، نہ مٹی ڈلوائی، نہ گھاس لگوائی، یہی اسی جگہ۔ ان سے میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، کہنے والا صاحب اس کو میں نے 20,000 روپے دیا ہے اس کے لیے، اب اس کے پیسے باقی، مگر 20,000 لے کے چلا گیا، پتہ نہیں چلا۔ 2 سال کے بعد آیا روتا ہوا کہ میرا کاروبار میں گھاٹا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو سامنے کام کرتا تھا ان کا وہ، لیکن اعتماد پیدا کرنے کے بعد اس نے دھوکہ دیا۔ شیطان بھی بڑے بڑے سبز باغ دکھلاتا ہے، ہاں ایسا نہیں ہے کہ سبز باغ نہیں دکھلاتا، چاہے انسانی شکل میں ہو، چاہے جنات والی شکل میں ہو۔ جنات والا تو وہاں پہ آتا نہیں ہے، بڑی بڑی چکنی ٹپڑی باتیں کرتا ہے وہ۔ ابراہیم سے کہا کہ تم جا رہے ہو، خواب پہ بھروسہ کر رہے ہو، بیٹے کو کاٹ ڈالو گے، ذبح کر ڈالو گے۔ ماں کے پاس پہنچا، کہا مہمان کیا تھوڑی لے جا رہے ہیں، ابراہیم رسی اور چھری لے کے جا رہے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ نہیں؟ ماں کے سینٹیمنٹس کو، ان کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے کتنی اچھی بات ہے کہ تمہارے بیٹے کو تمہارا شوہر ذبح کرنے لے جا رہا ہے۔ بیٹے کے پاس پہنچا، ارے کسی دوست ووست کے نہیں جا رہے ہیں، یہ تمہارے باپ تم کو ذبح کر دیں گے۔ اتفاق سے سب پکے نکلے، پہچاننے والے نکلے، ابراہیم بھی پہچان گئے، جانتے تھے کہ نبی کا خواب کیا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ تو شیطان مردود ہے کیا؟ جناب حاجرہ نے بھی یہی کہا کہ دور ہو جا، ابراہیم جناب اسماعیل نے بھی یہی کہا، اور تینوں نے کنکریاں ماری کہ یہاں سے دفع ہو جا، تو شیطان رجیم ہے۔ وہ تو پہچان گئے، پہچان کے نشان بتا دیا۔ تم بھی کبھی حج پہ جانا تو ان جگہوں کو دیکھ لینا، یہاں ہم نے کنکری ماری تھی، تم بھی مارنا۔ یہ حدیثیں جو ہم سنا رہا ہوں، اس کا مطلب ہم جو آپ کو سنا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہچانو، ان صفات کا حامل مل جائے تو شیطان ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنا۔ صلوات پڑھتے محمد وعلیہ محمد۔ تو یہ کرم ہے نبی کا، اور یہ کرم ہے پیغمبر کا، یہ کرم ہے اللہ والوں کا، اور کرم ہے ائمہ علیہ السلام کا کہ ایسا دھوکے باز جو 70 کیا ہزاروں نقابے لگا کے آتا ہے، اس کی نشاندہی کی ہے، گھبرانا نہیں۔ دیکھو ایسے ایسے آدمی جب آئے گا تمہارے پاس تو تمہارا دوست نہیں ہوگا۔ شیطان کس کا دوست ہے پوچھ لیا، شیطان کس کا دشمن ہے پوچھ لیا، اس نے بتا بھی دیا، وہ آپ کو سنا چکا میں۔ وہ مخلوقات جو ہم کو جگانے والی ہیں، بیدار کرنے والی ہیں، وہ بھی نظر نہیں آتی ہیں۔ اللہ نے ہماری حفاظت کے لیے فرشتوں کو بھی رکھا ہے، فرشتے بھی ہماری حفاظت کرتے ہیں، وہ ہم کو نظر نہیں آتے ہیں، اس کا کرم ہے کہ اسے رکھا ہے۔ انہیں جنات جو ہے وہ کچل دیتے، پیس دیتے، تو وہ فرشتے جو رمضان المبارک میں اترتے ہیں، ان کا ذکر قرآن میں آ گیا، ہم جان گئے، اور 1 شب 2 شب 3 شب بیٹھ کے توبہ استغفار ہم کر لیتے ہیں۔ لیکن روزانہ جو اترتا ہے، حضور نے فرمایا روز اترتے ہیں فرشتے، اور آواز دیتے ہیں 10 سال والو، 20 سال والو، 30 سال کی عمر والو، 40 سال کی عمر والو، 50 سال کی عمر والو، 60 سال کی عمر والو، 70 سال کی عمر والو، 80 سال کی عمر والو۔ بس اس کے بعد آواز بند۔ زندگی مل جائے تو بونس ہے، صحت مل جائے تو بونس ہے، کرم پروردگار عالم ہے۔ آخر وہ کہتے تیاری کرو، توبہ استغفار کرو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ میں نے سنایا آج آپ کو۔ آگے میں آپ کو سناؤں گا کہ شیطان جو ہے وہ دور کیسے بھاگتا ہے، کیا کرنے سے بھاگنے لگتا ہے خود ہی۔ وہ جنگلوں میں جو لوگ ہتھیار وغیرہ نہیں رکھتے تھے، پرانے شکاری وغیرہ آتے تھے تو وہ آگ جلا کے بیٹھتے تھے، لکڑیاں جمع کر کے رات میں آگ جلا لیتے تھے۔ تو اب یہ خطرناک جانور جو آگ کے پاس نہیں آتا ہے، آگ اگر جلتی ہو تو آگ سے ہر آدمی ڈرتا ہے، اور جانور بھی ڈرتا ہے۔ تو لکڑیاں جمع کر کے آگ جلا کے بیٹھتے تھے کہ یہاں کوئی موذی جانور یہاں نہیں آئے گا، آگ جلتے ہوئے دیکھ کے دور بھاگے گا وہ۔ سورہ کائنات نے
اور ہمارے ائمہ نے بتایا ہے کہ شیطان دور کیسے بھاگتا ہے، اور پھر بعد میں بحث آئے گی ایک اور کہ وہ قریب کیسے آتا ہے۔ دونوں راستے انہوں نے بتا دیے ہیں۔ ہم قریب کرنا چاہیں، ہمارا ذوق شیطانی بن جائے، اس کے لیے بھی راستہ ہے، اور ہم اس کو دور کرنا چاہیں، ہمارا ذوق رحمانی بن جائے، اس کے لیے بھی راستہ ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے سے صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔